السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم یونٹ نمبر 8 دا ڈیووٹڈ فرینڈ کے ایکسرسائز والے کوشچنز اینڈ آنسرز سیکھنے جا رہے ہیں۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ انگلش کلاس 12 ایکسرسائز کوشچنز اینڈ آنسرز۔ کوشچن نمبر 1، ہاؤ ڈڈ دا ملر treat little Hans? How did the miller نے ٹریٹ سلوک کیا لٹل ہانس ننھے ہانس سے ڈیورنگ دوران دا ڈفرینٹ مختلف سیزنز مختلف موسموں میں، اسپیشلی خاص طور پر ان ونٹر خاص طور پر سردیوں میں۔ ملر نے مختلف موسموں میں خاص طور پر سردیوں میں ننھے ہانس کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ دا ملر وزٹڈ، وہ ملتا تھا لٹل ہانس ننھے ہانس سے، مینلی زیادہ تر، وین جب، ہی کوڈ بینیفٹ جب اسے فائدہ ہوتا تھا، فرام سے، ہز فلاورز اس کے پھولوں سے، اینڈ فروٹس اور پھلوں سے۔ ملر ننھے ہانس سے زیادہ تر اس وقت ملتا تھا جب اسے اس کے پھولوں اور پھلوں سے فائدہ حاصل ہوتا تھا۔ ڈیورنگ ونٹر سردیوں میں، وین جب، ہانس واز پور غریب، کولڈ سردی، اینڈ ہنگری اور بھوکا ہوتا تھا۔ سردیوں میں جب ہانس غریب، سردی اور بھوک کا شکار تھا۔ دا ملر ڈڈ ناٹ وزٹ نہیں ملتا تھا، ہم اس سے، اینڈ سیڈ اور اس نے کہا، دیٹ کہ پیپل لوگ ان ٹربل تکلیف میں، شوڈ بھی ہونے چاہیے، لیفٹ الون انہیں اکیلا چھوڑ دینا چاہیے۔ تو ملر اس سے ملنے نہیں آیا اور کہتا تھا کہ مصیبت میں مبتلا لوگوں کو اکیلا چھوڑ دینا چاہیے۔ دس شوڈ یہ ظاہر کرتا ہے، دیٹ کہ ہز فرینڈشپ اس کی دوستی، واز تھی سیلفش خود غرضی پر مبنی، اینڈ بیسڈ اور مبنی تھی، آن ہز اون بینیفٹ صرف اپنے ہی فائدے پر۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی دوستی خود غرضی اور اپنے فائدے پر مبنی تھی۔ کوشچن 2، واٹ ڈڈ دا ملر سے؟ ملر نے کیا کہا اباؤٹ کے بارے میں، ٹرو فرینڈشپ سچی دوستی کے؟ ملر نے سچی دوستی کے بارے میں کیا کہا؟ اینڈ اور ہاؤ ڈیڈ ہز ایکشنز اور اس کے اعمال ڈفر مختلف تھے، فرام ہز ورڈز اس کی باتوں سے، اور اس کے اعمال اس کی باتوں سے کیسے مختلف تھے؟ دا ملر آفن اکثر، سیڈ اس نے کہا، دیٹ کہ ٹرو فرینڈشپ سچی دوستی، واز سی بیس مبنی، آن جنوسٹی سخاوت پر، ان سیلفشنس بے غرضی پر، اینڈ اور شیئرنگ اور چیزیں بانٹنے پر۔ ملر اکثر کہتا تھا کہ سچی دوستی سخاوت، بے غرضی اور چیزیں بانٹنے پر قائم ہوتی ہے۔ however تاہم، ہی نیور وہ کبھی بھی نہیں، ٹرولی سچے طریقے سے، ہیلپڈ مدد کی، ہینس کی، اینڈ اور کنسٹینٹلی اور مسلسل، ٹک فلاورز اور مسلسل پھول لیتا رہا، ووڈ لکڑی لیتا رہا، اینڈ اور سروسز اور مختلف کام لیتا رہا، فرام ہم اس سے۔ لیکن وہ حقیقت میں ہانس کی مدد نہیں کرتا تھا، بلکہ مسلسل اس سے پھول، لکڑی اور مختلف کام لیتا تھا۔ ہز ایکشنز اس کے اعمال، پرووڈ اس نے ثابت کر دیا، دیٹ کہ ہی واز سیلفش کہ وہ خود غرض تھا، اینڈ اور یوزڈ استعمال کرتا تھا، دا آئیڈیا خیال، تصور، آف فرینڈشپ دوستی کا، فار ہز اون اپنے ایڈوانٹیج فائدے کے لیے۔ اس کے اعمال ثابت کرتے تھے کہ وہ خود غرض تھا اور دوستی کے تصور کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ Why did little Hans
سیل اس نے فروخت کیا ہز بلانگنگز اپنی چیزوں کو ڈیورنگ دوران دا ونٹر موسم سرما کے. ننھے ہانس نے سردیوں کے دوران اپنی چیزیں کیوں فروخت کر دیں؟ لٹل ہانس ننھے ہانس سوڈ اس نے بیچ دیں. ہز بلانگنگز اپنی چیزیں ننھے ہانس نے اپنی چیزیں اس لیے فروخت کیں بیکاز کیونکہ ہی ہیڈ نو منی کیونکہ اس کے پاس رقم نہیں تھی ٹو بائی خریدنے کے لیے بریڈ روٹی ڈیورنگ دوران دا ہارش سخت ونٹر موسم میں کیونکہ سخت سردیوں میں اس کے پاس روٹی خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے. ہی فرسٹ وہ سب سے پہلے اس نے سالٹ بیچ دیا. دا سلور بٹنز اس نے اپنے چاندی کے بٹن بیچ دیے فرام ہز کوٹ اپنے کوٹ کے. اس نے پہلے اپنے کوٹ کے چاندی کے بٹن دین پھر ہز سلور چین پھر اس نے اپنی چاندی کی زنجیر ہز پائپ اپنا پائپ اینڈ اور فائنلی آخر کار ہز ویل بیرو اور آخر کار اپنی ویل بیرو فروخت کر دی. اس نے پہلے اپنے کوٹ کے چاندی کے بٹن پھر چاندی کی زنجیر پائپ اور آخر میں اپنی ویل بیرو فروخت کر دی. ہی ڈڈ اس نے کیا دس ایسا ٹو سروائیو گزارنے کے لیے دا ڈیفیکلٹ مشکل ڈیز دن آف ونٹر سردیوں کے. اس نے یہ سب سردیوں کے مشکل دن گزارنے کے لیے کیا. وٹ پرومس کون سا وعدہ ڈیڈ کیا دا ملر نے میک اباؤٹ کے بارے میں دا ویل بیرو کے. ملر نے ویل بیرو کے بارے میں کیا وعدہ کیا اینڈ ہاؤ ڈیڈ ہی یوز اٹ وہ اسے استعمال کرتا تھا ٹو ٹیک ایڈوانٹیج فائدے کے لیے آف ہانس کے. اور اس نے اس وعدے کو ہانس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کیسے استعمال کیا. دا ملر پرومس اس نے وعدہ کیا ٹو گیو وہ دے گا ہز اپنے اولڈ پرانے ویل بیرو ٹو ہینس کو. ملر نے ہینس کو اپنے پرانی ویل بیرو دینے کا وعدہ کیا بیکاز کیونکہ ہی کلیمڈ کیونکہ اس نے دعویٰ کیا دیٹ کہ جینسٹی سخاوت واز دا ایسنس آف فرینڈشپ سخاوت دوستی کی بنیاد ہے. کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ سخاوت دوستی کی بنیاد ہے. however تاہم ہی ریپیٹڈلی اس نے دہرایا ریمائنڈڈ یاد دلایا ہینس کو اباؤٹ کے بارے میں دا ویل بیرو کے. لیکن جب بھی اسے ہانس سے کوئی کام لینا ہوتا وہ اسے ویل بیرو کے وعدے کے بارے میں یاد دلاتا. وین ایور ہی وانٹڈ وہ چاہتا تھا سم تھنگ کچھ فرام ہم جب کچھ یعنی کہ جب وہ اس سے کچھ لینا چاہتا تھا تو اسے ویل بیرو کے وعدے کے بارے میں یاد دلاتا. ان دس وے اسی طرح ہی یوز وہ استعمال کرتا تھا دا پرومس وعدہ ایز کے طور پر مین ذریعے کے طور پر میکنگ بنانے کے ہینس کو ورک کام کرنے کے لیے فار ہم اس کے لیے وداؤٹ بغیر ریئل پیمنٹ بغیر حقیقی معاوضے کے. اس طرح اس نے اس وعدے کو ہانس سے بغیر حقیقی معاوضے کے کام لینے کا ذریعہ بنا لیا. کوشچن نمبر 5 ہاؤ ڈیڈ ہینس رسپونڈ اس نے جواب دیا ٹو دا ملرز کانسٹینٹ مسلسل ڈیمانڈز مطالبات پر اینڈ اور ریکویسٹ اور درخواستوں پر. ہانس نے ملر کے مسلسل مطالبات اور درخواستوں کا کیا جواب دیا. ہانس آلویز ہمیشہ ایکسیپٹڈ اس نے قبول کی یا وہ مان جاتا تھا دا ملر کے ڈیمانڈ مطالبات. ہانس ملر کے تمام مطالبات اس لیے مان لیتا تھا بیکاز کیونکہ ہی کنسیڈرڈ سمجھتا تھا ہم اسے ہز بیسٹ فرینڈ اپنا بہترین دوست کیونکہ وہ اسے اپنا بہترین دوست سمجھتا تھا.
ہی ورکڈ اس نے کام کیا ہارڈ بہت زیادہ فار ہم اس کے لیے کیریڈ لے گیا ہز سیک بوری آف فلور آٹے کی ریپیئر کیا یا صحیح کیا یا ٹھیک کیا ہز بیرن روف اور اس کے گودام کی چھت ٹھیک کرتا لکڈ آفٹر دیکھ بھال کرتا تھا ہز شیپ اس کی بھیڑوں کی اینڈ پرفارمڈ اور سر انجام دیتا تھا مینی بہت سے ادر ٹاسک دوسرے کام بھی وہ اس کے لیے سخت محنت کرتا آٹے کی بوری اٹھاتا اس کے گودام کی چھت ٹھیک کرتا اس کی بھیڑوں کی دیکھ بھال کرتا اور بہت سے دوسرے کام انجام دیتا ہی نیور کو کبھی بھی نہیں کمپلینڈ اس نے شکایت کی بیکاز کیونکہ ہی بلیوڈ اسے یقین تھا دیٹ کہ دا ملر وڈ ایونچولی آخر کار گیو ہم اسے دے گا دا ویل بیرو وہ کبھی شکایت نہیں کرتا تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ آخر کار ملر اسے ویل بیرو دے دے گا. کوشچن نمبر 6 واٹ ہیپن کیا ہوا آن دا اسٹرامی طوفانی نائٹ رات کو وین جب دا ملر آس نے کہا ہینس کو ٹو فیچ دا ڈاکٹر کو کہ وہ ڈاکٹر کو بلائے. طوفانی رات کو جب ملر نے ہانس سے ڈاکٹر کو بلانے کے لیے کہا تو کیا ہوا؟ آن اے ڈارک ایک تاریک اینڈ اسٹرامی اور طوفانی نائٹ رات کو دا ملر آسٹ کہا ہینس کو ٹو فیچ دا ڈاکٹر کہ وہ ڈاکٹر کو بلائے بیکاز کیونکہ ہز سن کیونکہ اس کا بیٹا ہیڈ فالن فرام آ لیڈر کیونکہ اس کا بیٹا سیڑھیوں سے گر کر زخمی ہو گیا تھا. ایک تاریک اور طوفانی رات ملر نے ہانس سے ڈاکٹر کو بلانے کے لیے کہا کیونکہ اس کا بیٹا سیڑھی سے گر کر زخمی ہو گیا تھا. ہینس بریولی بہادری سے وینٹ آؤٹ باہر گیا ڈسپائٹ کے باوجود دا ٹیربل ویدر خراب موسم کے. ہانس خراب موسم کے باوجود بہادری سے روانہ ہوا. ہی بیکیم وہ بن گیا لاس اس نے کھو دی آن دا ڈینجرس خطرناک مور دلدلی علاقے کو اینڈ واز ڈرونڈ اور ڈوب گیا. وہ خطرناک دلدلی علاقے میں راستہ بھول گیا اور ڈوب کر مر گیا. ہز باڈی اس کا جسم واز فاؤنڈ پایا گیا دا نیکسٹ ڈے اگلے دن بائی سم گوٹ ہرڈز اگلے دن کچھ بکریاں چرانے والوں نے اس کی لاش تلاش کی. ہاؤ ڈیڈ ملر بیہیو اس نے رویہ اختیار کیا آفٹر کے بعد ہانس کی ڈیتھ ہانس کی موت کے بعد ملر نے کیسا رویہ اختیار کیا اینڈ واٹ ڈز اٹ ریویل یہ ظاہر کرتا ہے اباؤٹ ہز کریکٹر اس کے کردار کے بارے میں اور اس سے اس کے کردار کے بارے میں کیا ظاہر ہوتا ہے. آفٹر ہانس ڈیتھ ہانس کی موت کے بعد دا ملر پریٹینڈڈ بہانہ کیا ٹو بی ڈیپلی بہت زیادہ سیڈ اداسی کا اینڈ کالڈ ہمسیلف اور اپنے آپ کو کہلانے لگا ہانس بیسٹ فرینڈ ہانس کا بہترین دوست. ہانس کی موت کے بعد ملر نے ظاہر کیا کہ وہ بہت غمگین ہے اور خود کو ہانس کا بہترین دوست قرار دیا. ایٹ دا فنرل جنازے میں ہی ایون حتیٰ کہ کلیمڈ اس نے دعویٰ کیا دا بیسٹ پلیس بہترین جگہ کا. جنازے میں بھی اس نے یہ کہہ کر بہترین جگہ حاصل کی بیکاز کیونکہ ہی واز سپوزلی دا چیف مورنر کہ وہ سب سے بڑا سوگوار ہے. لیٹر کے بعد ہی کمپلینڈ اس نے شکایت کی
اباؤٹ کے بارے میں دا ویل بیرو کے اینڈ سیڈ اور کہا دیٹ کے جنسٹی سخاوت ہیڈ کاز وجہ بنی ہے ہم ٹربل اس کی تکلیف کی. بعد میں اس نے ویل بیرو کے بارے میں شکایت کی اور کہا کہ سخاوت کی وجہ سے اسے نقصان اٹھانا پڑا. دس ریویلز یہ ظاہر کرتا ہے ہز اس کی سیلفش خود غرضی کو ہیپو کریٹیکل منافقت کو اینڈ اور ہارٹ لیس کریکٹر اور بے حس کردار ظاہر ہوتا ہے. اس سے اس کا خود غرض منافق اور بے حس کردار ظاہر ہوتا ہے. کوشچن نمبر 8 واٹ مورل لیسن کیا اخلاقی سبق ڈز دا اسٹوری کہانی ٹیچ سکھاتی ہے اباؤٹ کے بارے میں فرینڈشپ دوستی کے اینڈ سیلفشنس اور خود غرضی کے. یہ کہانی دوستی اور خود غرضی کے بارے میں کیا اخلاقی سبق دیتی ہے. دا اسٹوری کہانی ٹیچرز سکھاتی ہے دیٹ کہ ٹرو فرینڈشپ سچی دوستی از بیسڈ مبنی ہوتی ہے آن سنسیئرٹی خلوص پر، میوچل بہمی ہیلپ مدد پر، سیکریفائس قربانی پر، اینڈ جینین اور حقیقی کیئر احتیاط پر، خیال پر، ہمدردی پر. یہ کہانی سکھاتی ہے کہ سچی دوستی خلوص، بہمی مدد، قربانی اور حقیقی ہمدردی پر قائم ہوتی ہے. A selfish person ایک خود غرض شخص میں یوز استعمال کر سکتا ہے. ایک خود غرض شخص دوستی کے بارے میں خوبصورت باتیں اباؤٹ فرینڈشپ دوستی کے بارے میں A selfish person ایک خود غرض شخص میں یوز استعمال کر سکتا ہے بیوٹیفل خوبصورت ورڈز الفاظ اباؤٹ کے بارے میں فرینڈشپ دوستی کے، وائل جبکہ ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف ادرز لیکن دوسروں کا فائدہ اٹھاتا ہے. ایک خود غرض شخص دوستی کے بارے میں خوبصورت باتیں کر سکتا ہے لیکن دوسروں کا فائدہ اٹھاتا ہے. دا اسٹوری کہانی وارنز تنبیہ کرتی ہے، خبردار کرتی ہے سمیں دیٹ کے ریئل فرینڈز کے حقیقی جو دوست ہیں شوڈ انہیں ہونا چاہیے ناٹ نہیں ایکسپلائٹ استحصال نہیں کرتے ون اینڈ ادر ایک دوسرے کا اینڈ اور دیٹ فرینڈشپ اور دوستی مسٹ بی شون ظاہر ہوتی ہے تھرو ایکشنز اعمال کے ذریعے یعنی کہ عملی کردار کے ذریعے ناٹ نہیں میرلی محض ورڈز الفاظ کے ذریعے. کہانی ہمیں خبردار کرتی ہے کہ سچے دوست ایک دوسرے کا استحصال نہیں کرتے اور دوستی صرف باتوں سے نہیں بلکہ عملی کردار سے ظاہر ہونی چاہیے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ یہ ایکسرسائز والے 8 کوشچنز اینڈ آنسرز اردو ترجمے کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں. انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.